السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، میں اپنے موضوع سے پہلے اس بات کی وضاحت کروں گا جو شاید آپ بار بار سنے ہوں گے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا، یہ اللہ کے خیر کو حاصل، اللہ کے دین کو سمجھنا یقیناً ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ سب کو نہیں دیتا ہے بلکہ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی جائے تو اسے خیر کثیر مل گیا، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں حکمت سے مراد احکام و مسائل کا علم ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، دینی حکمت، احکام و مسائل کا علم، حرام و حلال کا علم، فرائض اور محرمات کا علم جو اللہ کی وحی کے ذریعے آیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، یعنی مخصوص بندوں کو دیتا ہے۔ اور پھر اللہ نے خود اس کی تعریف کی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی جائے اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ صرف خیر بھی نہیں کہا، خیر کثیر، اسے بہت بڑا خیر مل گیا، بہت زیادہ خیر مل گیا۔ اگر کسی کو یہ خیر کثیر مل جائے اور اسے کچھ بھی نہ ملے، اسے فاقے کرنے پڑیں، اسے ستر چھپانے کے لیے کپڑے مشکل سے ملیں، اس کے پاس گھر نہ ہو، وہ اپنے دروازوں سے بھگا دیا جائے، تو اسے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو جو خیر کثیر دیا ہے وہ ایسا خزانہ ہے جس کو دنیا کے خزانے نہیں پہنچتے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کے سبب اللہ بندے کو مرتبہ عطا کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرے گا اگر اس نے اس کے حق کو ادا کیا۔ وہ دین سیکھنے والے، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے امیر ہوں، چاہے غریب ہوں، چاہے بیمار ہوں، چاہے صحت مند ہوں، جو خیر وہ سیکھ رہے ہیں وہ خیر کثیر ہے، لہذا اس کی قدر کریں، اس کو پہچانیں، اور اس کے سبب دنیا کا جو کام چھوڑ کر آتے ہیں یا دنیا کا جو آرام ترک کر کے آتے ہیں یا جو چیزیں ان کی فوت ہو جاتی ہیں اس پر افسوس ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی کہیں ہیرے جواہرات کے لیے جائے اور اس کو ہیرے جواہرات ملیں تو اسے دوسری چھوٹی چیزوں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس چیز کے لیے وہ گیا وہ بہت بڑی چیز ہے، جس میں وقت صرف کیا ہے وہ دوسری چھوٹی چیزوں سے بہت اونچی ہے۔ تو یاد رکھیں، وہ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی جائے اسے خیر کثیر مل گیا، اور عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اب آدمی دیکھے کہ خیر کثیر پر خوش ہوتا ہے یا ناخوش، اور وہ دیکھے کہ وہ اللہ کی اس آیت کی روشنی میں عقل مندوں میں سے ہے یا عقل مندوں میں سے نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہ شخص جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فقیہ بناتا ہے، اسے دین کا علم عطا کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا خیر ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے
اسے دین کا علم عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اللہ کا یہ خیر جو دنیا میں علم کی شکل میں ملتا ہے، یہ وہ خیر ہے جو آخرت کے خیر تک پہنچانے والا ہے، آخرت کی اس خیر تک پہنچانے والا ہے جس کے حصول کے بعد، جس کو پانے کے بعد دنیا کی کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا، دنیا کی کسی تکلیف پر کوئی رنج نہیں ہوگا، اور جس کے بعد آخرت میں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، جس کے بعد ابدی نعمتیں، سرمدی لذتیں، ہمیشہ کی اللہ کی رضامندی اور اللہ کی مغفرت، جس کے ساتھ کامیاب ہونے والے آخرت میں سب سے زیادہ اونچے لوگ ہوں گے، اور جن کے سامنے، جن کے مقابلے میں دنیا میں کامیاب ہونے والے کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ کوئی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے چند سالوں کے لیے، پھر قبر میں چلا جاتا ہے، اور آخرت میں کامیاب ہونے والا تو ہمیشہ کی ختم نہ ہونے والی زندگی سے ہمکنار ہوگا، راحت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی مشقت، نہ کوئی عذاب، نہ کوئی رنج، کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیں کہ دین کو سمجھنے کے لیے اور دین کے ایک مسئلے کے لیے بھی آپ جو محنت کریں گے، جو وقت دیں گے، وہ بہت قیمتی ہے، اور ہمارے اسلاف کرام اس چیز کو سمجھتے تھے، اس لیے ایک حدیث کے لیے جانور کی پشت پر مہینوں سفر کرنا بھی وہ آسان سمجھتے تھے، اور ملکوں کا، شہروں کا چکر لگا کر کے بھی وہ دین سیکھتے تھے، بھوکے پیاسے رہ کر سوکھی روٹیاں کھا کر کے بھی وہ دین سیکھتے تھے، اور اپنی اولاد کو علماء کی شکل میں دیکھنا اس بات سے افضل سمجھتے تھے کہ وہ بادشاہ بنے، وہ اپنی اولاد کو بادشاہ نہیں، علماء فقہ بنانے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنی اولاد کو بھیجتے تھے۔ ایسے بھی واقعات ہیں کہ اپنی جگہ، اپنی زمین بیچ کر کے بھی وہ اپنی اولاد کو بھیجتے تھے، جیسے امام ابن ماجہ کے استاد ہشام بن عمار کا قصہ ہے کہ ان کے والد نے اپنی زمین بیچ کر کے ان کو بھیجا، اور وہ مدینہ پہنچے، امام مالک کے ہاں جا کر کے کچھ حدیثیں حاصل کیے۔ اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ کی ایک لمبی حدیث میں ٹکڑا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کسی ایسے راستے پر چلے گا جس میں وہ علم تلاش کرے گا، علم طلب کرے گا، اللہ اس کے لیے، اس کی وجہ سے جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دے گا۔ یہ جو آپ یہاں آئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ جنت کے راستے کو آسان کر دیا جائے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ دین سیکھنے کے لیے آپ جو دھوپ میں آتے ہیں، چل کر کے آتے ہیں، خرچ کر کے آتے ہیں، بیٹھتے وقت دیتے ہیں، اللہ اس کی بدولت ہمارے لیے، آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ تو عقل مند کو چاہیے کہ وہ راستہ جس پر چلنے سے اس کو دنیا میں علم ملتا ہے، اور اس کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے اور اس کو جنت سے قریب کرتا ہے، اس راستے کو مرتے دم تک نہ چھوڑے، وہ اس راستے پر مرتے دم تک چلتا رہے، چاہے اسے لاٹھی ٹیک کر کے چلنا پڑے، لاٹھی ٹیک کر کے بھی جنت میں پہنچ جائیں تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اس میں کسی خسارے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ دین سیکھنے کا معاملہ بہت عظیم ہے۔ میں نے تذکیر کے طور پر یہ چیزیں ذکر کر دی ہیں تاکہ کسی کو افسوس نہ ہو کہ میں اتنی مشقت اٹھا کے آیا ہوں اور کتنی جلدی یہاں سے چھٹی ملے۔ جتنی دیر تک آپ رہیں گے اتنی دیر تک اللہ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا رہے گا، اور ہمیشہ اس راستے کو لازم پکڑیں جی۔ اور اگر آپ اس راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں، کسی دینی مجلس میں جاتے ہوئے آپ کی روح قبض ہو جائے، کسی دینی مجلس میں حاضر ہو کر کے آپ دم توڑ دیں، تو جان لیجئے کہ آپ ایک عبادت میں اور ایک نیک عمل میں دنیا سے گئے، ایسی حالت میں دنیا سے گئے جب اللہ آپ کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ آسان رہے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے۔
اس کے بعد میرے بھائیوں، میرا موضوع ہے استقبال رمضان، رمضان کا استقبال۔ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ استقبال رمضان کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ ہم ماہ رمضان کے صوم کے لیے، ماہ رمضان میں اللہ کے فرائض کو صحیح صحیح ادا کرنے کے لیے اور محرمات سے بچنے کے لیے تیار ہو جائیں، اللہ کے تقوی کو لازم پکڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، ماہ رمضان کے سارے دنوں کا صوم رکھنے اور ماہ رمضان میں اللہ کے جملہ فرائض کی پابندی کرنے اور افضل طریقے پر پابندی کرنے اور جملہ محرمات سے بچنے بلکہ مکروہات سے بھی بچنے کی تیاری کر لیں، اس کے لیے کمر کس لیں، اس کے لیے پختہ نیت کر لیں۔ یہ ہے استقبال رمضان کا مقصود، یہ خلاصہ ہے۔ اور استقبال رمضان کا مقصود ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگوں کا استقبال کرتے ہیں ایسے رمضان کو ویلکم کہیں۔ رمضان کا مہینہ جو اللہ کے فریض صوم کا مہینہ ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو خوش آمدید کہیں، ہم اس کو ویلکم کہیں، آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، نہیں، تیاری، صوم روزے کی تیاری، عبادات کی تیاری اور محرمات سے اجتناب کی پختہ نیت کرنا۔ اور استقبال رمضان کا جو لفظ ہے یقیناً یہ چل رہا ہے، مگر اس لفظ کو ترک کر دینا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں استقبال رمضان کے بعد کہیں استقبال عید اور استقبال حج اور استقبال جمعہ نہ شروع ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں استقبال کا لفظ رمضان کے لیے نہیں استعمال ہوتا تھا، تو رمضان کے احکام و مسائل، رمضان کی تیاری ایسا لفظ ہے جس سے آگے چل کر کے مشکلات پیدا نہ ہوں، اس کا استعمال کرنا بہتر ہے۔ استقبال یہ ہمارے اردو زبان کے حساب سے نہیں ہے کہ گویا کہ ہم اس کو خوش آمدید کر رہے ہیں اور جو ہے جب پہنچ جائے گا تو گویا کہ ہم نے اس کو ویلکم کہہ دیا، لہذا اس لفظ کا ترک شاید زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے آپ اس کے بارے میں تفصیلی طور سے پوچھ سکتے ہیں۔ استقبال رمضان، رمضان سے پہلے، رمضان کے لیے، رمضان کا صوم شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جس کے اوپر گزشتہ رمضان کا کوئی صوم باقی ہو اس کو بلا تاخیر جلد از جلد رمضان شروع ہونے سے پہلے، بلکہ شعبان میں جتنی جلدی ہو سکے اس کی قضا کر کے فارغ ہو جائے، کیونکہ یہ آخری مہینہ ہے جس کے بعد اب رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں صوم رمضان کی قضا جن لوگوں پر ہے وہ پوری نہ کریں تو پچھلے رمضان کا بھی صوم اور اس رمضان کا بھی ہو سکتا ہے کہ سفر یا مرض یا عورتیں جو حیض کی وجہ سے صوم چھوڑتی ہیں ان کے اوپر مزید صوم ہو جائے اور ان کا بوجھ بڑھ جائے۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور حدیث ہے، انہوں نے کہا کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، میرے اوپر رمضان کا صوم ہوتا تھا، میں اس کی قضا نہیں کر پاتی تھی مگر شعبان میں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بارے میں خبر دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی اور جن کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں اور ام المؤمنین سودا کی باری میں 2 راتیں گزارتے تھے اور دن میں سب کے آنا جانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عمل پر باخبر تھے، انہوں نے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے عمل کے بارے میں خبر دی کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے صوم کی قضا نہیں کر پاتی تھی مگر شعبان میں کر لیتی تھی، پہلے طاقت نہیں رکھ پاتی کسی وجہ سے لیکن شعبان میں کرتی تھی۔ اس میں تنبیہ ہے کہ خواتین اور اسی طرح مرد حضرات بھی جو کسی وجہ سے نہیں کر سکے وہ
شعبان میں اپنے باقی صوم کی قضا ضرور کر لیں. اور ضرورت ہوتی ہے گھروں میں کہ ہمارے بچے اور بچیاں، حسن بالغ بچیاں جو عمل میں سست ہوتی ہیں اور ان کے کچھ صوم چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو بغیر کہے ہوئے قضا نہیں کرتی، یا ہمارے وہ نوجوان بچے جن کے اوپر صوم فرض ہوا اور کچھ کسی وجہ سے چھوڑے، بیماری یا سفر کے سبب قضا نہیں کیے اور بغیر کہے ہوئے قضا نہیں کرتے ہیں، تو ان سے قضا کرائیں. ضرورت پڑے تو ان کے سر پر سوار ہو کر کے ان سے قضا کرائیں تاکہ اپنے فریضے کو بھی پورا کریں، اور ماں باپ گھر کے ذمہ داران ان کی تربیت بھی کریں. وہ جب اپنے ماں باپ سے سیکھیں گے کہ کسی بھی طریقے سے اگر ممکن ہے، طاقت ہے، تو شعبان میں باقی صوم کی قضا کرنی ہے، تو کل وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بعد، کل ذمہ دار بننے کے بعد اپنے صوم کی بھی قضا کریں گے شعبان تک، اور اپنے بچوں کی سے بھی قضا کرائیں گے. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے جتنا ہو سکے. اور اس کا آخری وقت آخری شعبان ہے، 29ویں شعبان، اور اگر چاند نہیں ہوا تو 30ویں شعبان تک، لیکن جتنی جلدی ہو سکے فارغ ہو جانا چاہیے. گھر کے ذمہ دار اپنے بچوں کو دیکھیں، یاد رکھنا چاہیے کس کا کتنا صوم چھوٹا ہے. امتحان ہے، فلاں ہے، میں کل رکھوں گی، پرسوں رکھوں گی، ایسا ہے ویسا ہے، اس میں ٹائم پاس ہوتا ہے. شعبان میں ان کے ساتھ جو ہے نرمی کا معاملہ نہ کریں. نرمی کا مطلب یہ نہیں، نرمی نہ کرنے کا معاملہ یہ نہیں کہ ظلم کریں، نہیں، ان سے تیاری کرائیں اور ان کو جگائیں، سحری کھلائیں، ان کو ذرا فرصت دیں، آرام کے ساتھ وہ رکھ لیں، صوم پورا کر لیں. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. جنہوں نے ادا کر لیا تو الحمدللہ، اور جنہوں نے نہیں پورا کیا ہے تو ابھی جو وقت بچا ہے اس میں وہ کریں، یہ ذمہ داری ہے. اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اہل فدیہ ہیں، یعنی صوم چھوٹا ہے لیکن قضا کی طاقت نہیں ہے، اور ان کے لیے فدیے کی گنجائش ہے، مگر فدیہ دینے میں بھی سستی ہے. فدیہ دینے میں بھی سستی ہوتی ہے. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر قضا کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ بھی قضا کی طاقت نہیں ہے، جیسے انتہائی بوڑھا شخص یا انتہائی بوڑھی خاتون جن کے ہاں آئندہ بھی امکان نہیں ہے، اگر ان کے صوم کا فدیہ ادا نہیں کیا گیا ہے تو بلا تاخیر کم سے کم اس شعبان میں صوم کا فدیہ ادا کر دیں یا کرا دیں. یا ان کے گھر میں جو جوان اولاد ہے یا جوان عورتیں ہیں، ذمہ دار عورتیں ہیں جو ان پر باخبر ہیں، اگر وہ بوڑھے حضرات اور بڈھی خواتین ان کو یاد نہیں ہے، بھول جاتی ہیں، تو ان کو یاد دلا کر کے اور ان سے بول کر کے بتا کر کے ان کا فدیہ ادا کرا دیں یا کر دیں، اور ان کو بری کریں. ورنہ غفلت کا شکار ہو کر کے نہ قضا ہوئی یا نہ فدیہ ہوا تو وہ ایسے ہی چلے جائیں گے قبر میں. صوم کا فدیہ بھی ادا کریں اور کرائیں. یہ ایک ذمہ داری کی چیز ہے، کیونکہ رمضان کا صوم یہ ایک فریضہ ہے اور اللہ کے دین کے ارکان میں سے ہے. یہاں میں پوچھنا چاہوں گا کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کے لیے صرف قضا ہے، فدیہ نہیں دے سکتے؟ سنے ہوں گے بار بار ماشاءاللہ علماء کرام سے، شیخ سے. ہاں، کوئی بتائیں کون کون لوگ ہیں جن کے لیے صرف قضا ہے، فدیہ نہیں ہے؟ الحمدللہ یہ اس مرکز سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہاں والے بتائیں، باہر والے نہیں، ایک کھیڑ والے. کون سے لوگ ہیں جن کا صوم چھوٹ گیا تو بعد میں ان کے اوپر قضا ہے، فدیہ نہیں دے سکتے، قضا ہی کرنا ہے؟ صحت مند حضرات. جی، دوسرے الفاظ میں کس وجہ سے وہ چھوڑے؟ ہاں، صحت مند حضرات تو سب ہیں جو نہیں. آپ کہاں والے ہیں؟ صبر کیجئے، ان اللہ مع الصابرین. جی، سفر کی وجہ سے مسافر آدمی جو صحت مند بھی ہے، جس نے سفر کی وجہ سے صوم چھوڑ دیا تھا، اس کے اوپر قضا لازم ہے، فدیہ نہیں دے گا. وہ سفر ختم ہو گیا، مقیم ہونے کی حالت میں
اب وہ اپنے صوم کی قضا کرے. اور اسی طرح مریض انسان جو بیماری میں اپنا صوم چھوڑا، بعد میں اللہ نے صحت دیا، اس کے اوپر قضا فرض ہے، فدیہ دے کر کے چھٹی نہیں لے سکتا کہ صوم پہلے بھی مشکل تھا ابھی مشکل ہے لاؤ فدیہ دے دو. کوئی فتویٰ دے تو ہوشیار رہیے. مریض کے لیے اور مسافر کے لیے قضا ہے، فدیہ نہیں ہے. جب وہ طاقت رکھتا ہے، رکھ سکتا ہے، سفر ختم ہوا طاقت ہے، بیماری ختم ہوئی طاقت ہے. اور کون ہے؟ تیسرا بھی ہے جس کے اوپر صرف قضا ہے، فدیہ نہیں، اور اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے. سیکھ رہے ہیں بولنے والے بھی بنے. ہاں، کس وجہ سے؟ حیض کی وجہ سے. حیض والی عورتیں، وہ خواتین جنہوں نے حیض کی وجہ سے صوم چھوڑا ہے، بعد میں ان کے اوپر اپنے صوم کے چھوٹے ہوئے صوم کی قضا ہے، فدیہ نہیں. حیض کی وجہ سے چھوٹے ہوئے صوم کی صرف قضا ہے، فدیہ نہیں دے سکتے، جبکہ وہ قضا کی طاقت رکھتی ہیں. جی. اور اہل فدیہ میں سے 2 لوگوں کا ذکر گزرا ہے، کون بتائیں گے؟ جو قضا نہیں کر سکتے، ان کے لیے فدیے کی گنجائش ہے، وہ فدیہ دیں گے. ہاں، بوڑھے حضرات، بوڑھی خواتین جو بڑی عمر کو پہنچ گئے، صوم کی طاقت نہیں، قضا کی طاقت نہیں، ان کے لیے فدیہ ہے. ان کو پہچانیں اور خلط ملط نہ کریں کہ حیض والی عورت نے قضا نہیں کیا، بہت صوم اکٹھا ہو گیا، لاؤ فدیہ دے دو. خلط ملط کرنے سے عبادت ادا نہیں ہوگی. جس عبادت کا جو بدل ہے اللہ کی طرف سے، وہی بدل ہو سکتا ہے. کوئی بھی مریض اور کوئی بھی مسافر، کوئی بھی حیض والی عورت جن کے اوپر قضا ہے، قضا کی استطاعت ہے، وہ فدیہ دے دیں تو بدل نہیں ہوتا، ان کا فریضہ نہیں ادا ہوگا. اگر انہوں نے یہ غلطی کی اور بعد میں معلوم ہو جائے تو قضا کریں، بعد میں قضا کریں. اس کا خیال رکھیں. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ذرا آپ لوگوں کو جگانے کے لیے تھا. استقبال رمضان کے تحت ایک اہم چیز ہے جس میں دن بدن سستی ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے چاند دیکھنے کا مسئلہ. آج کل لوگ چاند کم دیکھتے ہیں، موبائل زیادہ دیکھتے ہیں. چاند ہی کے لیے دیکھتے ہیں، مغرب سے لے کے 12 بجے رات تک موبائل دیکھتے رہیں گے. چاند دیکھنے کا معاملہ اہم ہے، یہ دین ہے. یہ صوم رمضان کے لیے ماہ رمضان داخل ہوا یا نہیں، شروع ہوا یا نہیں، اس کے لیے چاند دیکھنا دین ہے، نیک عمل ہے. اگر یہ نیک عمل کرتے ہوئے جان بھی چلی جائے تو نیک عمل پر جان گئی. اس کے لیے جو خرچ کریں وہ اللہ کی راہ میں ہے، وہ عبادت کی راہ میں ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غبی علیکم فاکملوا عدۃ شعبان 30. تم لوگ اس کو دیکھ کر کے صوم رکھو، اس کو دیکھنے کی وجہ سے صوم رکھو، اور اس کو دیکھنے کی وجہ سے افطار کرو. پھر اگر وہ تمہارے اوپر پوشیدہ رہ جائے تو شعبان کی گنتی کو 30 مکمل کرو. دیکھنے کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یعنی نئے چاند کو، جس کو ہلال کہتے ہیں. ہلال کے معنی نیا چاند، فرسٹ مون. نئے چاند کو دیکھ کر صوم رکھو، بغیر دیکھے نہیں، اللہ کہ 30 پوری ہو جائے جو آگے حدیث میں کہا ہے. اور چاند دیکھ کر افطار کرو، چاند دیکھ کر صوم رکھو. کون سا؟ رمضان کا چاند، رمضان کا نیا چاند دیکھ کر کے صوم رکھو. اور اس کو دیکھ کر یعنی شوال کا نیا چاند دیکھ کر افطار کرو، صوم بند کر دو. پھر پہلے کے بارے میں کہا کہ اگر وہ تمہارے اوپر پوشیدہ رہ جائے تو شعبان کی گنتی کو 30 مکمل کرو. نہیں دیکھ سکے تو 30 مکمل کرو. اور اسی طرح رمضان میں بھی وہ بھی پوشیدہ رہ جائے تو رمضان کی بھی گنتی 30 مکمل کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کا ذکر کیا ہے، رمضان کے لیے بھی اور عید کے لیے بھی.
صوم رمضان شروع کرنے کے لیے بھی اور صوم رمضان بند کرنے کے لیے بھی. تو یہ دیکھنا یہ دین ہے. ہم چاند دیکھنا ہی چھوڑ دیں گے تو کیا کہاں اس حدیث پر عمل کریں گے؟ موبائل دیکھنے سے اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا. پہلا کام ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے. اس کے لیے ہمارے بچپن میں ایک ماحول ہوتا تھا، مجھے یہاں کا نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ لوگ چاند دیکھنے میں بہت آگے ہوں، لیکن میرے بچپن میں ایک بھیڑ ہوتی تھی چاند دیکھنے کے لیے. چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا تھا. اس کے لیے بڑے لوگ اور ان کے ساتھ نئے لوگ چاند دیکھتے تھے، دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. اہتمام ہوتا تھا رمضان کے لیے بھی، عید کے لیے بھی بہت زیادہ اہتمام. گھر میں عورتوں کو انتظار ہوتا، لیکن مرد حضرات گھر میں بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے تھے، وہ باہر نکل کے دیکھنے کی کوشش کرتے تھے. آج کل موبائل لے کر کے بس پتہ لگا رہے ہیں. اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے لیے ان جگہوں پر جانا جہاں سے چاند صاف دیکھا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جانا جن کو چاند دیکھنے میں مہارت ہے، جن کو چاند کے بارے میں جانکاری ہے، ان کے ساتھ جانا، دین سیکھنا. اور جو لوگ جاتے ہیں وہ دین کے لیے دین پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاند نیا چاند دیکھ کر صوم کر رکھو اور نیا چاند دیکھ کر کے افطار کرو. جب کوشش کیے نہیں دیکھ سکے تو گنتی مکمل کرو، پہلے ہی سے نہیں معلوم ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو 29 ہے ہی. کوئی کیلنڈر کی بات نہیں ہے، ہمارا کیلنڈر وہ ہے آسمان پر، وہ اسلامی کیلنڈر ہے. ساری کوشش کی گئی لیکن بادل ہے، دھواں ہے، کوئی بھی وجہ ہے، بارش ہے، نہیں دیکھ سکے تو 30 مکمل کریں. اگر وہ تمہارے اوپر پوشیدہ رہ جائے تو شعبان کی گنتی وہ 30 مکمل کرو. پوشیدہ رہ جائے ہم چھوڑ دیں تو کیا کہیں. اس کا خیال رکھیں جہاں بھی ہے. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. بڑے گھر میں بیٹھے رہیں گے، بڑے اپنی دکانوں میں رہیں گے، بڑے اپنے بازاروں میں رہیں گے، بڑے اپنے کاموں میں رہیں گے، تو چھوٹے کیا جائیں گے؟ چھوٹے کیا جائیں گے؟ یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. آپ ان کو دنیا سکھا رہے ہیں تو آپ ان کو دین بھی سکھائیے، دین پر ان کی تربیت کیجیے. چاند دیکھنے کو جانیے کہ دین ہے یہ. انما الاعمال بالنیات، آپ اپنی نیت صحیح کر کے جائیے اور لے کر کے جائیے اپنی اولاد کو. کوئی نہ ملے تو گاؤں کے بچوں کو لے کے جائیے، جو آپ کے بعد جب آپ گھر میں قیدی بن جائیں، جب آپ بستر پر پڑ جائیں تو آپ سے سیکھے ہوئے یہ نوجوان اور یہ جوان آپ کو بتا سکیں کہ ہم نے چاند جا کر کے دیکھا ہے، اور کل کہہ سکیں کہ ہمارے فلاں نے اور ہمارے فلاں نے ہم کو چاند دیکھنے کا ڈھنگ سکھایا ہے. آپ نہیں سکھائیں گے تو کیا بولیں گے؟ وہ جس سے سیکھیں گے انہی کو استاد سمجھیں گے. اور من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی خیر پر رہنمائی کرے گا اس کے لیے اس کے کرنے والے کے اجر کے مثل ہے. آپ چاند دیکھنا سکھائیں گے تو جب جب زندگی بھر وہ چاند دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ پہنچائیں گے، تو آپ کے لیے بھی اجر ہے. آپ سست رہیں گے تو آپ کے لیے اجر نہیں ہے. اور اس بارے میں منہج سلف بھی جان لیں. سنن نبی داؤد میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشہور حدیث ہے، انہوں نے کہا ترا الناس الہلال فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیتہ فصام وامر الناس بصیامہ. صحیح حدیث ہے کہ لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے نئے چاند کو دیکھنے کی کوشش کی. چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اسے دیکھ لیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم رکھا اور لوگوں کو اس کے صوم کا حکم دیا. یہ منہج صحابہ ہے. منہج صحابہ صرف بولنے سے نہیں ملتا ہے، منہج صحابہ چلنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے. لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے نئے چاند کو یعنی رمضان کے نئے چاند کو باہم مل کر دیکھنے کی کوشش کی. تراء، یہ منہج صحابہ، اس کو ہم یاد رکھیں. ہم منہج صحابہ پر چلیں تو خود جائیں، ساتھیوں دوستوں کو بلائیں، بولیں چلنا ہے، چاند دیکھنا ہے.
میدان میں جانا ہے، دریا کے کنارے جانا ہے، فلاں کی بلڈنگ کی چھت پر جانا ہے جہاں سے ہم آسانی سے صحیح دیکھ سکیں، بلائیں ایک دوسرے کو، مل کر کے دیکھیں کسی کو شبہ ہو تو دوسرا بتائے کہ یہاں نہیں یہاں ہے. اور جب زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے تو اس بات کا قوی امکان ہوگا کہ چاند کو دیکھ لیں، پھر یہاں سنا وہاں سنا، صحیح خبر کہ ضعیف خبر کیا ہے اس سے نجات مل جائے گی، شبہات سے نجات مل جائے گی. فلاں جماعت والے دیکھے، بدعتی لوگ دیکھے، فلاں گاؤں والے دیکھے، یہ سب مسائل سے راحت میں رہیں گے. ورنہ فلاں لوگ صوم دیکھے رکھے، فلاں نے جھٹلا دیا نہیں مانے، ایسا ویسا بڑی بات ہے. یہ سب اتنا زیادہ ہمارے بچپن میں نہیں ہوتا تھا. ایک دوسرے کو بلا کر کے اکٹھا دیکھیں، اور اگر ایک نے دیکھ لیا تو دوسرے کو بتائے گا ادھر دیکھو، دوسرے نے دیکھ لیا، تیسرے نے دیکھ لیا، اتنی بڑی جماعت ہوگی کہ گواہی کا مسئلہ نہیں رہے گا، یا گواہی دینے کے لیے کئی لوگ ہوں گے. اور جب جائیں تو ذرا نیک لوگوں کو لے کر کے جائیں، ایسے لوگوں کو نہ لے کر کے جائیں جن کی گواہی علماء نہ مانے. یہ چاند دیکھنے والے تو بہت ہیں، لیکن نہ چہرے پر داڑھی ہے، نہ پیجامہ صحیح ہے، نہ جو ہے فرائض کا کوئی اہتمام ہے، کیا مانے؟ وہ دیکھ کر کے بھی وہ خود پھنس جائیں کہ وہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس نے خود چاند دیکھا اس کی گواہی نہیں مانی گئی، وہ خود صوم رکھے گا کہ نہیں رکھے گا. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ابھی وہ رکھے تو پتہ نہیں اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو اہتمام کریں اور اچھے لوگوں کو لے کر کے جائیں. اور ابن عمر کی حدیث سے ایک دوسری بات بھی معلوم ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ چنانچہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے اسے دیکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم رکھا اور اس کے صوم کا حکم دیا. جو چاند دیکھ لے وہ جا کر کے گواہی دے قاضی کے پاس، یا چاند سے متعلق جو کمیٹی ہے یا جو جماعت کے ذمہ داران ہیں ان کے پاس جا کر بتائے، اور جتنی جلدی ہو سکے جا کر کے بتائے. آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر ہوئی اور یہاں وہاں سے اعلان آ گیا چاند ثابت نہیں ہوا، فلاں دن سے صوم شروع کریں گے اور پھر رمضان کے آخر میں فلاں دن عید کریں گے، اور بعد میں گواہی مل جاتی ہے تو اعلان کر کے ایسا ہوا ویسا ہوا، ڈبل اعلان کر دیتے ہیں. چاند ہوا نہیں اور دوسرا بھی اعلان کر دیا کہ پرسوں صوم رکھیں گے یا پرسوں عید کریں گے. اتنا اعلان کافی ہے کہ چاند کی روئے ثابت نہیں، انتظار کریں خلاص. کہیں کہیں بہت بڑا مسائل پیدا ہوئے ہیں سب چیزوں سے. تو چاند دیکھیں اور چاند کی خبر دیں، بتائیں اپنے بچوں کو چاند دیکھ لو تو جا کر کے بتاؤ. یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ دین کی چیزیں ہیں، اس کے لیے جو بھی تکلیف اٹھانی پڑے، مشقت ہو اور خرچہ ہو، یہ سب دین کی راہ میں ہے. دین صرف صلاۃ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت اونچا حصہ ہے. مگر چاند بھی اور صوم رمضان تو چاند پر ہے. تو چاند کے معاملے کو اہمیت دیں. استقبال رمضان میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بڑی مشہور ہیں، مگر استقبال رمضان ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہر سال جہاں رجب شروع ہوا پھر شعبان آ گیا تو بڑی مشہور دعا گھومتی پھرتی ہے واٹس ایپ پر، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اور کسی دعا کو اگر ائمہ حرمین پڑھ دیں تو گویا کہ مہر لگ گئی کہ اب تو ہے ہی. محدثین کے ہاں کبھی ائمہ حرمین کا کسی دعا کو پڑھنا یہ کوئی حدیث کی تحقیق نہیں تھی یا دعا کی تصدیق نہیں تھی. آپ قرآن سنت کو ماننے والے ہیں، منہج سلف پر ہیں، تو جو سلف کا منہج ہے، منہج ائمہ حرمین نہیں، منہج سلف صحابہ کا منہج، اس پر چلیں. یہ دعا بڑی گھومتی پھرتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ تو ہمارے لیے رجب و شعبان میں برکت دے اور ہم کو رمضان تک پہنچا. تو دعا کرنے والے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا تو نہیں کرتے ہیں لیکن واٹس ایپ کے ذریعے پھیلاتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے. جب تک کہ کوئی ضعیف نہ کہے تب تک وہ صحیح سمجھتے ہیں، اور اگر کسی نے ضعیف کہہ دیا تو پھر ان کی خیریت نہیں ہے. اتنی مشہور دعا ائمہ حرمین پڑھتے ہیں، فلاں عالم سے سنا، فلاں عالم نے بیان کیا، یہ کیسے فلاں نے ضعیف کہہ دیا؟ اور ان کو ضعیف کے ذات سے بھی تعلق نہیں ہوتا ہے.
یہ دعا بڑی مشہور ہے مگر ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، ورنہ کیوں صرف رمضان کے لیے ہی دعا ہے؟ اور بھی مہینے ہیں، حج کا مہینہ ہے، اس میں بھی اسلام کا ایک بڑا رکن ہے، اور علماء کی ایک جماعت کے نزدیک ارکان اسلام میں حج صوم رمضان پر مقدم ہے، اس سے بڑا فریضہ ہے۔ اس دعا کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب داخل ہوتا تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اس لفظ کے ساتھ ہے، اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمارے لیے رمضان میں برکت دے، رمضان تک پہنچانے کے نہیں، ہمارے لیے رمضان میں برکت دے۔ البتہ امام بزار کی مسند میں اور امام طبرانی کی کتاب الدعاء میں اور المعجم الاوسط میں وبلغنا رمضان کے لفظ کے ساتھ ہم کو رمضان تک پہنچا، رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا ضعیف ہے کیونکہ اس کی سم ضعیف منکر ہے، مانا گرچہ صحیح ہو مگر کہ ضروری نہیں کہ سب کے نزدیک صحیح ہو۔ اس کی سند میں زائدہ ابن ابی الرقاد منکر الحدیث ہے، امام بخاری اور امام نسائی وغیرہ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے، اور امام ابو حاتم نے کہا ہے کہ یہ زیاد نمیری سے جو اس کا شیخ ہے اس سے منکر حدیثیں روایت کرتا ہے، پتہ نہیں اس کی طرف سے ہے کہ اس کے شیخ کی طرف سے ہے۔ پھر اس کا شیخ زیاد بن عبداللہ نمیری جو اس کو انس بن مالک سے روایت کرتا ہے، یہ بھی منکر الحدیث ہے۔ یحییٰ بن معین اور ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور ابن حبان نے اس کو کتاب الثقات میں ذکر کیا اور کہا یخطئ، غلطی کرتا ہے، اور دوبارہ اس کو کتاب المجروحین میں ذکر کیا ہے اور کہا منکر الحدیث ہے، یروی عن انس اشیاء لا تشبہ حدیث الثقات لا یحتج بہ، یہ انس سے ایسی حدیثیں روایت کرتا ہے جو ثقات کی حدیثوں کی سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں، اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی۔ اور انس بن مالک کے شاگردوں کی کمی نہیں، ایک صدی سے اوپر عمر پائی انہوں نے، کی حدیثیں مشہور تھی، ان کے مشہور تلامذہ اس کو نہیں روایت کرتے۔ اور رجب شعبان رمضان تو ہر سال آتا ہے، آج ہمارے یہاں مشہور ہے، ان کے یہاں کیا مشہور نہیں ہوئی؟ انس بن مالک کے شاگردان ثابت بن اسلم بنانی، مشہور تابعی قتادہ، عبدالعزیز بن صہیب بنانی اور دوسرے لوگ، کیا کوئی نہیں سنا؟ جب صحابہ وہ بڑے بڑے صحابہ دنیا سے چلے گئے، انس بن مالک تھے، بصرہ چلے گئے، جماعت در جماعت طلبہ ان کے یہاں پہنچتے تھے۔ یہ مشہور صحابی سے ایسا مسئلہ جس کو مشہور ہونا چاہیے، اس سے اس کا پتہ یا اس کو روایت کرنے والوں میں مشہور تلامذہ نہ ہو، اور کوئی ضعیف منکر الحدیث مجروح راوی روایت کرے تو یہ سوالیہ نشان پیدا کرتا ہے، یہ کہاں سے؟ تو استقبال رمضان میں جان لے کہ یہ دعا مسنون نہیں ہے، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس میں دو مجروح راوی ہیں، دونوں منکر الحدیث ہیں، اور اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہا جائے اور اس کو پڑھا جائے۔ ہاں، اپنے الفاظ میں آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو رمضان دے، رمضان تک پہنچائے، صحت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اور صوم رمضان کی توفیق دے، آپ کریں، لیکن دعائیں جب پھیلتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کر کے پھیلتی ہیں، اور پھر جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں مسنون دعا ہے، اور جب پھیل جاتی ہیں تو ان کو ضعیف کہنے والے کبھی کبھی وہ خود جو ہے تان و تشنی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی استقبال رمضان میں ایک اور مشہور چیز ذکر کی جاتی ہے کہ اسلاف کرام 6 مہینہ گزرے ہوئے رمضان کی قبولیت کی دعا کرتے تھے،
اور 6 مہینہ رمضان آنے کی دعا کرتے تھے. اس کا ثبوت نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صحابہ کرام سے. روایت ہے قوام السنہ اصبہانی کی ترغیب ترہیب وغیرہ میں ملے گی، یا ابن رجب نے لطائف المعارف میں ذکر کیا. کوئی صحیح سند نہیں ہے، کوئی صحیح سند نہیں ہے. اگر واقعی یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی تو ضرور ثابت ہوتی. ہم 6 مہینہ پہلے سے دعا کریں نہ کریں، صوم رمضان جب آئے صحیح سے اس کو ادا کریں، یہ ہمارے لیے کافی ہے. استقبال رمضان میں غلو نہیں کریں، جو ثابت ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمارے لیے مبارک ہے. استقبال رمضان میں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر 29 کو چاند نہیں دکھا تو 30ویں شعبان کو وہ صوم شروع کر دے. جب چاند نہیں دکھا تو 30ویں شعبان ہے، تو کوئی یہ شک کر کے کہ ہو سکتا ہے کہ چاند ہوا ہو ہم نہ دیکھ سکے ہوں، اور پتہ نہیں صوم رکھنے والا دیکھا کہ نہیں دیکھا، کوشش کیا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. اس کو یوم الشک کہا جاتا ہے. 30ویں شعبان کو یوم الشک، بعض لوگوں کے شک کرنے کی وجہ سے کہ شاید یہ شعبان کا ہو، ہم سے کہیں رمضان کا پہلا صوم نہ چھوٹ جائے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. دوسرے الفاظ بھی ہیں، تم میں سے کوئی ہرگز رمضان پر سبقت نہ کرے، رمضان سے آگے نہ بڑھے 1 دن یا 2 دن کے صوم کے ساتھ، یعنی 30ویں شعبان یا 29ویں اور 30ویں شعبان کے صوم کے ساتھ. اور عام طور سے مختلف علاقوں میں 1 دن یا 2 دن کا فرق ہوتا ہے چاند میں. تم میں سے کوئی 1 دن یا 2 دن کے صوم کے ساتھ ہرگز رمضان سے آگے نہ بڑھے، مگر وہ شخص جو اپنا صوم رکھتا تھا تو اپنا صوم رکھے. رمضان کے استقبال میں جائز نہیں ہے کہ 29ویں شعبان سے صوم شروع کر دیں یا 30ویں شعبان سے صوم شروع کر دیں، یا تو رمضان کے استقبال میں یا شک کر کے کہ شاید رمضان کا ہو. لیکن انہی لوگوں کے لیے رخصت ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، مگر وہ آدمی جو اپنا صوم رکھتا تھا تو اپنا صوم رکھے. کون کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں جن کے لیے صوم کی رخصت ہے؟ ہاں کوئی بتائے؟ اس سے پہلے اشارہ گزر چکا ہے. اس سے نہیں، اس سے پہلے کس کے لیے صوم کی اجازت ہے؟ پہلے فرض کے بارے میں بتائیے. ہاں، جس کا کوئی صوم، کسی صوم کی قضا باقی ہو، گزشتہ رمضان کے صوم کی قضا ہے، پورا نہیں کر سکا، اپنا صوم رکھتا ہی ہے. 29ویں کو بھی رکھے، 30ویں کو بھی رکھے، اپنی پرانے صوم کی قضا کی نیت سے. یہ سب سے پہلا ہے جس کے لیے چھوٹ ہے. ہاں پھر ابھی آپ بول سکتے ہیں جی. ہاں، پیر جمعرات کو نفلی صوم رکھنے والے جو ہمیشہ رکھتے ہیں، اگر ان کی 29 یا 30 کو پیر جمعرات میں سے کوئی ہو تو رکھیں. اور کون ہے؟ ہاں، داؤدی صوم، 1 دن صوم 1 دن افطار، صوم داؤدی. اگر انہوں نے 28 کو نہیں رکھا، افطار تھا، اور 29ویں شعبان کو ان کا صوم ہے تو رکھیں. یا ایسے انہوں نے 29 کو افطار کیا، اگلے دن رمضان نہیں ہوا، 30ویں شعبان ہوئی تو رکھیں. پیر جمعرات کا صوم رکھنے والے اور داؤدی صوم رکھنے والے اور ان سے پہلے قضا والے، ان کے لیے چھوٹ ہے. ابھی ایک مشکل مسئلہ پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہت اللہ نے بہت آسان کیا ہو، اور بہت باریک اور بہت مشکل مسئلہ ہے یہ. جی، چاہیں تو بول سکتے خطرناک مسئلہ ہے. اگر کسی نے، اگر 29 کو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، 30ویں شعبان آ گئی،
چاند نظر نہیں آئے تو 30ویں شعبان. عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کر رہے ہیں کہ شعبان کی گنتی کو جب فَإِنْ غُبِّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. اگر وہ نیا چاند تمہارے اوپر پوشیدہ رہ جائے تو تم شعبان کی گنتی کو 30 مکمل کرو. لیکن کوئی شخص ایسا ہے چاند ثابت نہیں ہوا پھر بھی اس نے رمضان کی نیت سے نئے رمضان پہلے رمضان اول رمضان کی نیت سے صوم رکھ لیا. چاند ثابت نہیں ہوا صوم رکھ لیا تو اس کے صوم کا کیا حکم ہے؟ اور جو سوال کرنے والا تھا وہ دوسرے نمبر پہ کرتا ہوں. ابھی ایک اور سوال یاد آ گیا. اس کے صوم کا کیا حکم ہے؟ حکم جائز ناجائز؟ ناجائز ہے. ہاں کسی کے نزدیک جائز ہو تو بتائیں. ناجائز ہے اور وہ گناہگار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تم میں سے کوئی رمضان پر 1 دن یا 2 دن کے صوم کے ساتھ ہرگز سبقت نہ کرے اور اس کے صوم کا پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہے. گناہگار ہے اور اس کا صوم نہیں ہوتا. بھوکا پیاسا بھی رہا گناہگار بھی ہوا. واجب ہے کہ توبہ کرے. دوسرا مسئلہ جو اصل میں پوچھنے والا تھا, چاند کا ثبوت نہیں ملا, 30ویں شعبان ہوئی, لوگوں نے صوم نہیں رکھا مگر کسی آدمی نے صوم رکھا. دوپہر میں خبر آئی کہ چاند ہوا ہے. چاند ہوا تھا اور آج پہلی رمضان ہے. آج پہلی رمضان ہے تو لوگوں نے نہیں رکھا. وہ بعد میں رمضان گزرنے کے بعد 1 دن کی قضا کریں گے. جس نے صوم رکھا اس کے صوم کا کیا حکم ہے؟ اس نے رکھ لیا, دوپہر میں خبر ملی, ثبوت نہیں ملا تھا, بغیر ثبوت کے اس نے صوم رکھا. دوپہر میں یا عصر میں یا مغرب سے پہلے خبر ملی کہ چاند ہوا تھا لیکن ثبوت بعد میں ملا. ابھی اس کے صوم کا کیا حکم ہے؟ ہاں اور کوئی ہیں؟ کوئی ان سے اختلاف کرنے والے ہیں؟ نہیں چاہیے, وہ رکھا ہے. ہاں جاری پوچھ رہے ہیں کہ جواب دے رہے ہیں؟ ہاں جاری رکھے گا. اچھا آپ کے نزدیک اس کا صوم جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو حرام تھا, اس نے ناجائز کام کیا. اور امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں کتاب الصیام میں اہل علم سے یہی نقل کیا اور بڑی صراحت کے ساتھ. بعد میں ثبوت ملا, ناجائز قرار دیا اور کہا ہے رمضان کے بعد جب لوگ قضا کریں گے تو یہ بھی 1 دن کے صوم کی قضا کرے گا. نے عام اساتذہ سے علماء سے یہی نقل کیا ہے, بعد میں قضا کرے گا. اس کا وہ صوم شمار نہیں ہوگا, اس کو بھی رکھنا ہے 1 دن اور اس کا دروازہ بند. یہ مشکل مسئلہ ہے, اس میں شبہ کا شکار مت ہوئیے گا اور تفصیل سے تو شیخ کی طرف رجوع کریں گے آپ. استقبال رمضان میں ہمارے یہاں کھانے پینے کا بڑا مسئلہ رہتا ہے. کچھ دن پہلے شیخ کی تقریر میں سنا کہ رمضان میں پتہ نہیں کتنے کروڑ کا سموسہ رمضان میں بکتا ہے. سبحان اللہ. کھانے پینے میں اسراف کا کیا حکم ہے؟ اسراف حد سے تجاوز. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. اور تم لوگ کھاؤ اور تم لوگ پیو اور تم لوگ اسراف نہیں کرو, حد سے تجاوز نہیں. جائز چیز میں حد سے گزر جانا اسراف ہے, صرف کھانے پینے میں نہیں اور بھی چیزوں میں ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو 50 جوڑا سلوا لیا, یہ اسراف ہے. یہ یہاں 4 لائٹ سے کام چل سکتا ہے, 10 لائٹ جلا دیے. ابھی دیکھ لیں, مجھے نہیں معلوم کتنی ضرورت ہے. جی
اللہ نے مال دیا ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف حرام ہے. لیکن کوئی چیز جب ہماری عادت میں شامل ہو جاتی ہے تو ہم کو احساس ختم ہو جاتا ہے. جی. اور دعوت میں زبردستی کر کے کھلانا عام بات بن گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دودھ کئی بار پینے کے لیے کہا تھا، صحیح ہے، مگر ابو ہریرہ کس حالت کا شکار تھے کہ وہ لوگوں سے آیت کا مطلب پوچھ رہے تھے یا آیت پوچھ رہے تھے تاکہ ابو ہریرہ کی کمزور آواز، جو بھوکے کی آواز ہے، جو صحیح سے نکل نہیں پا رہی ہے، اس آواز کے ذریعے ان کی بھوک کو پہچان لے. تڑپ رہے تھے وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا تو لا کر کے پلایا. اور معلوم نہیں تھا کہ ابھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دودھ پینے کے بعد اگلے ٹائم کچھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. ان کو کئی وقت، اگلے وقت میں یا کئی وقت کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اگر ایسے مہمان ہو تو آپ ان کو ٹھونس ٹھونس کے کھلائیے جب تک کہ وہ بیمار نہ ہو. پتہ نہیں غریب مفلس انسان، اس کو آپ لائے ہیں، کئی وقت کا بھوکا ہے، اسے ضرور کھلانا چاہیے. اور نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں سے جانے کے بعد اس کو کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس کے لیے ٹھیک ہے، مہمان کچھ کم کھا لیں گے تو اس میں کچھ نقصان نہیں انشاءاللہ. کھانے پینے میں اسراف اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اور مزید بتا دیا ہے کہ وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت نہ کرے؟ ہم تو یہی چاہیں گے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، تو اس کے لیے ذرا کم کھانا پڑے گا. چند لقمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنا چھوڑ دے، یہ معمولی خسارہ نہیں ہے. یہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میرے زیادہ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، تو اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو آنسو نکل سکتا ہے اس کی آنکھوں سے. اور گھروں میں مائیں ہوتی ہیں بچوں کو خوب کھلاتے ہیں. کم کھلانے کی عادت ڈالنے کے لیے تو ذرا نمک ہلکا کر دینا چاہیے، جو آٹومیٹک کم ہو جائے گا. پھیکا کھانا زیادہ نہیں چلتا، ذرا ٹیسٹ ہلکا کر دیں. مومن ایک ہاتھ میں کھاتا ہے، ایک ہاتھ میں کھا لیں گے، سنت پر عمل ہو جائے گا، کیا نقصان ہے بھائی، اگلے وقت پھر کھا لیں گے. یہ اصل ہے، یہ عام دنوں کے لیے، سارے دنوں کے لیے. ابھی رمضان میں، رمضان آتے آتے سبحان اللہ کیا بازار چلتا ہے. لوگ بھی جانتے ہیں، بازاروں میں ایکسٹرا بازار لگ جاتے ہیں. جو سارے پورے سال 11 مہینے جو مارکیٹ کام دیتا ہے وہ ناکافی ہو جاتا ہے. یا لوگ جانتے ہیں کہ اب ہماری بھی دکان چلے گی، بیٹھ جاتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو. اور جب گزرنے والے گزرتے ہیں، جیب میں پیسہ تو کتنا صبر کریں گے. اور اگر وہ صبر بھی کر لیں تو گھر میں پھر پتہ نہیں ان کی انٹری ہوگی کہ نہیں ہوگی. حرام چیز ایسی چیز نہیں ہے جس سے رمضان کا استقبال کیا جائے، نعوذ باللہ. یہ تلخ حقیقت ہے جس سے میں بھی گزرتا ہوں. رمضان کوئی کھانے پینے کے ذریعے استقبال والا موسم نہیں ہے. رمضان عبادت کا موسم ہے. رمضان اللہ کو راضی کرنے والا زمانہ ہے، پیٹ بھرنے والا اور کھانے پینے میں اسراف کرنے والا زمانہ نہیں ہے. جو حکم غیر رمضان میں وہی رمضان میں. اللہ نے صوم کا کیا حکم دیا کہ جتنا 3 وقت میں دوسرے دنوں میں کھاتے تھے اس سے زیادہ 2 وقت میں سحری اور افطار میں پورا کر لیتے ہیں، یا اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. پھر بجٹ کی کمی پڑے تو اس کے لیے شکوہ شکایتیں، اور غریبوں کو اگر نہ ملے تو وہ مالداروں کی شکایت کریں. ایک آنگن میں اگر کئی بھائی ہوں، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، ابھی رمضان میں ایک کے یہاں تو اسراف چل رہا ہے اور دوسرے کے یہاں کمی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مالدار بھائی وہ کیسے سلامت رہے گا. اس بارے میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری جان لیں.
سنن نبی داؤد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن تمرات حصى حصوات من ماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ ادا کرنے سے پہلے رطب کھجوروں پر افطار کرتے تھے، پہلے افطار بعد میں صلاۃ مغرب۔ رطبات، رطب کھجور جس میں شیرہ زیادہ ہوتا ہے، بڑی سافٹ ہوتی ہے، وہ ملے تو لوگ تمر سوکھی کھجور نہیں کھائیں گے۔ چند رطب پر افطار کرتے تھے۔ اگر وہ رطب کھجوریں نہ ملتی نہ ہوتی تو تمرات، چند دانے خشک کھجور سے افطار کرتے تھے۔ اگر وہ بھی نہ ملتی، تمرات بھی نہ ہوتی، تو پانی کے چند گھونٹ سے افطار کرتے تھے۔ یہ 3 افطاری انس بن مالک نے بتائی، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے ہیں، اور رمضان، غیر رمضان، شعبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینہ صوم رکھتے تھے۔ رمضان میں 29 یا 30 دن مکمل، شعبان میں اس سے کم، اور دوسرے دنوں میں رکھتے تو رکھتے چلے جاتے، کثرت سے رکھتے تھے۔ 10 سال دیکھا ہے انس بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ افطاری، 10 سالہ مسنون افطاری ہے۔ رطب کے چند دانے افطاری نہیں ہے تو چند دانے خشک کھجور کے جو عام طور سے ملتی ہے، وہ بھی نہیں تو پانی کے چند گھونٹ۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا؟ اگر مان لیں کہ غربت تھی، ہمیشہ کھجوری ملتی؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی بھی نہیں ملتا، افطاریاں رہتی تھی، مگر یہی افطاری تھی، وہ افطاری جس میں آگ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ درخت میں پیدا کرتا ہے۔ رطب کھجور جو افضل ہے، یا سوکھی کھجور، یا عظیم نعمت پانی جو زمین سے نکلتا ہے۔ کچن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کھجوریں اور پانی، یہی افطاری ہے۔ یہی انس بن مالک نے دیکھا، یہی بیان کیا، کوئی اسراف نہیں۔ اور کھجور وہ غذا ہے جس کو آپ زیادہ کھا بھی نہیں سکتے، خاص طور سے جن کو عادت نہیں ہے۔ ہم عجم ہیں، عرب نہیں ہیں۔ چند دانے اور اس کے اندر جو مٹھاس ہے اور جو طاقت ہے، اس کی وجہ سے آسودہ ہو جاتے۔ مقوی غذائیں، مقوی چیزیں آدمی زیادہ نہیں کھا سکتا۔ کوئی چاہے کہ 1-2 گلاس گھی پی لے، نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ کوئی کھا کے مرے نہ۔ یہ کھجوریں چند دانے کھا سکتے ہیں، اور یہ وہ مبارک افطاری ہے جو ہماری پیٹ بھر کی اسراف والی افطاری سے زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ یہ کھجوریں، یہ طاقت کے کیپسولز ہیں۔ طاقت کے کیپسولز جب خالی پیٹ میں جاتے ہیں، خالی معدے میں، تو معدہ جو تھوڑی مقدار میں غذا پاتا ہے، گھنٹوں انتظار کے بعد اس سے طاقت نچوڑ لیتا ہے، اور بلا تاخیر چستی آتی ہے۔ چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، صرف کھجوروں پر افطار کریں اور مغرب کے لیے جائیں، آپ ہو سکتا ہے سستی کے ساتھ جائیں، مگر چستی کے ساتھ واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پانی نہیں ملتا تو صرف پانی، یہ بھی نہیں کہ کچھ اور لے لیں۔ جب کھجوریں نہیں تو پانی، اونلی واٹر، صرف پانی، چند گھونٹ، کیونکہ یہ تو ریڈی میڈ فوڈ ہے، جو جان بچانے والی چیز ہے، جو کھانے والے کے لیے کھانا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، اسے سیدھے ہضم ہونا ہے، بشرطے کی اوریجنل ہو، اس کی طاقت فلٹر کر کے ماری نہ گئی ہو۔ کنویں کا پانی زمین سے نکالا ہوا بغیر فلٹر کا پانی
اس کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے. اس کو گھٹیا نہ سمجھیں کہ صرف پانی پر افطار کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے افطار کر کے آنسو نہیں بہاتے تھے کہ آج کوئی افطاری نہیں ملی. جو آدمی پیاس سے تڑپ رہا ہے، موت کے قریب ہے، اس کو آپ چند قطرے یا چند گھونٹ اس کے حلق میں پانی ڈال کے دیکھیے، کھڑا ہو جائے گا. پانی کی وہ طاقت ہے. ہم عام دنوں میں عام حالات میں پیتے ہیں تو ہمیں اس کی طاقت کا پتہ نہیں چلتا. پیاس سے مرتا ہوا انسان، اس کے حلق میں چند قطرے یا چند گھونٹ پانی کے ڈال کے دیکھیے، وہ بیٹھ جائے گا یا کھڑا ہو جائے گا. یہ وہ تیز رفتار مقوی چیز ہے پانی، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں نہ ہونے پر افطار کرتے تھے. یہ مسنون افطاری ہے. پھر بھی حرام نہیں ہے، آپ افطاری کریں کھائیں، مگر جو حرام ہے اس کو حلال نہ کریں. سارا دن صوم رکھ کر کے اس کے بعد اسراف میں پڑ جائیں، اور اتنا اسراف کے مسجد بھی مشکل ہو جائے. اور اگر امام نے کوئی لمبی سورہ پڑھ دیا تو پتہ نہیں اس کی امامت باقی رہے گی کہ نہیں. کہیں کہ ایسی حالت ہوتی ہے نعوذ باللہ، جی لگے گا کہ اس سے نادان کوئی امام نہیں ہے. اس کو لوگوں کے پیٹ کا خیال رکھنا ہے، کتنا افطاری کر کے آئے ہیں. یہ کڑوی حقیقتیں ہیں، بدتنبیہی کے لیے میں بول رہا ہوں. اسراف سے بچیں. فرض رمضان کا صوم یہ فریضہ ہے، اللہ کا فریضہ، اور کوئی چھوٹا فریضہ نہیں ہے. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر کی مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. اسلام 5 چیزوں پر تعمیر کیا گیا. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی حق معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صلاۃ قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا، اور رمضان کا صوم رکھنا. اس پر اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے. اگر اسلام کا یہ پلر، یہ کھمبا گرا دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمارت کتنی مضبوط ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی عمارت نظر آئے جس کا کوئی کھمبا، پلر ٹوٹ گیا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ مفت میں بھی اگر بلڈنگ والے کہیں کہ اس میں آ کے رہو تو شاید نہ جائیں، کیونکہ بھروسہ نہیں ہے کب گر جائے اور جان چلی جائے. دنیا کی عام بلڈنگ کا حال ہے. اسلام کی بلڈنگ تو دین کی بلڈنگ ہے. جو صوم رمضان یہ اللہ کا بڑا فریضہ ہے، اور بڑے فریضے کو ادا کرنے کی نیت بھی بڑی ہونی چاہیے، پختہ ہونی چاہیے. لہذا رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم اپنی صوم رمضان کے فریضے کی ادائیگی کی نیت کو پکا کر لیں، اور اپنے گھر والوں میں بھی دیکھ لیں، اور اپنی ترتیب صحیح کر لیں. ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے تو ہمارا سفر شروع ہو جائے، یا ساری بیماریاں رمضان میں جمع ہو جائیں. کسی کو کچھ نہیں ہے تو گیس کی بیماری ہے. ایک صاحب نے ذکر کیا، گیس بہت تکلیف دیتا ہے، میں صوم نہیں رکھ سکتا. کیسے ہم کہیں کہ نہیں آپ رکھ ہی لیں گے؟ یہ حالت ہوتی ہے. بڑا فریضہ ہے اس کے لیے، اس میں مشقت ہے، عذاب نہیں ہے. وہ عذاب نہ سمجھیں، خطرناک چیز ہے کہ کوئی صوم رمضان کو عذاب سمجھے، ورنہ اس کا صوم رمضان وہ صوم رمضان کہلانے کے لائق نہیں رہے گا. مشقت ہے، اللہ نے مشقت ڈالی ہے، لیکن یہ مشقت جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے. یہ مشقت وہ مشقت ہے جس میں ہمارے لیے دنیا کا بھی خیر ہے، آخرت کا بھی خیر ہے. اس فریضے کو جانیں کہ یہ بہت عظیم فریضہ ہے، اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے، جس کا چھوڑنا کفر ہے. جن کو اللہ نے رخصت دی ہے ان کے لیے رخصت رہے گی، مگر ہم اپنی نیتوں کو خراب نہ کریں. کوئی صوم رمضان کو
مکمل صحیح طریقے سے رکھنے کے لیے رمضان سے پہلے ہی اپنے سفر کو مکمل کر لیتا ہے یا ٹال دیتا ہے عید بعد، اور کوئی سفر شروع کر دیتا ہے جس نیت سے بھی جو کام کریں گے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. لوگوں پر چھپ سکتا ہے نیت، لوگوں پر چھپ سکتی ہے، اللہ پر نہیں چھپتی ہے. تو فریضے، عظیم فریضے کو آپ اس کا درجہ دیں اور اس کے لیے کمر کس لیں، اس کے لیے چست ہو جائیں. اور اللہ نے خوشخبری سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان بھر صوم رکھے گا ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب شمار کرتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے لیے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس کے لیے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. بخشش کی خوشخبری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فریضے کی ادائیگی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو تم پر صوم فرض کیا گیا جیسا تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. امید ہے کہ تقوی اختیار کرو گے. فریضہ اللہ نے لکھ دیا ہے، چھٹی نہیں ہے. ہم اللہ کے غلام ہیں، خواتین اللہ کی لونڈیاں ہیں. غلاموں اور لونڈیوں کو اتنا اختیار جتنا مالک اختیار دے، باقی اصل اطاعت ہے. اور اللہ تعالی سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. ارحم الراحمین ہو کر کے مشقت ڈالا، اس میں ہمارا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بڑی حکمتیں ہیں. ختم کرنا رہے تو بولیے گا، میں اسپیڈ بڑھا دوں گا. صوم رمضان اللہ کے لیے انجام دیں، اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. میں نہیں رکھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا بولیں گے. کبھی یہ سب چیزیں دل میں آتی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کے لیے یاد کریں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اللہ کے دین کو مانتے ہیں، آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے، آپ کو جہنم سے بچنا ہے، آپ کو عذاب سے بچنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ اللہ کی نعمتوں میں رہتے ہیں، سر سے پاؤں تک جو کچھ آپ کے پاس ہے سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ اگر ایک نعمت چھین لے تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ناک چھین لے تو شرم آئے گی لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے. ایک آنکھ خراب کر دے تو آپ ہی جانیں گے کہ کس چہرے کے ساتھ لوگوں سے مل رہے ہیں. ایک سفید داغ اگر سفید داغ میں مبتلا کر دے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اللہ کے لیے صوم رکھیں، اللہ کے لیے خالص رہیں، مخلص رہیں. اللہ نے فرمایا سورہ بینہ میں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ. لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر اسی بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین کو خالص کرتے ہوئے، یہ عبادت ہے، خالص کریں. شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے، شیخ مختصر کروں؟ یا چلے گا 6:15؟ جی آپ پہلے سے کچھ بولے نہیں تھے، وہ اشعار میں اثر تھا، مغرب لکھا تھا. تو بہرحال اپنی نیت کو صحیح ادا کریں، اور خود ادا کرنے، اس فریضے کو ادا کرنے کے ساتھ آپ کے گھروں میں جو ہیں، جو بالغین ہیں، بالغ لڑکے لڑکیاں، وہ اگر انکار بھی کریں، مشغولیات کا ذکر کریں، آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ کے فریضے پر ان کی تربیت کریں. ضرورت پڑے تو ان کا کام کم کر دیں، ان کو آرام پہنچائیں، مگر دنیا کے کام کو مقدم نہ کریں. دنیا کا کام ہوتا رہے گا. صوم رمضان پر ان کو تربیت دیں، ان کی مدد کریں، ان کو ترغیب دیں، اللہ کی جنت یاد دلائیں، اللہ کی جہنم سے ڈرائیں. جو بالغ ہیں اور ان کے اوپر صوم فرض ہے تو فریضہ ادا کرائیں. ماں باپ کی غفلت، بڑوں کی غفلت انہیں کل کا
فاسق بنا دے گی. آج وہ نہیں رکھیں گے، کل بھی ان کے لیے مصیبت. صوم رمضان کو مصیبت ہی سمجھیں گے، جیسے 5 وقت کی صلاۃ چھوڑنے والے سے صوم رمضان چھوڑنے والے ہو جائیں گے، نعوذ باللہ. اور اگر صوم رمضان ان کا ادا ہوگا تو امید ہے کہ 5 وقت کی فرض صلاۃ کی بھی پابندی کریں گے. وہ یہ چھوڑ دیے تو وہ بھی چھوڑ دیں گے. اور جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، صوم کی طاقت رکھتے ہیں، ان سے کچھ رکھوائیں. غلو نہ کریں کہ 4 سال 5 سال کے بچے کو بھی پورا رمضان. کہیں کہیں ایسی حالت ہے، میں شہر کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، کہیں اس شہر والے سن لے تو پھر وہ غصے میں آ جائیں. بہت چھوٹے چھوٹے بچے پورا رمضان، کیا نقصان ان کو ہو سکتا ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں بچے. دیکھنے میں تو وہ بھی خوش ہیں، گھر والے بھی خوش ہیں، لیکن جو ہوشیار ہیں، جن کے اوپر فریضہ عائد ہونے والا ہے، ان کو ضرور اس پر تربیت دیں. آج آپ کی تربیت آپ کے لیے بھی نفع بخش اور دوسروں کے لیے بھی نفع بخش ہے. آپ کے جانے کے بعد آپ کی سکھلائی ہوئی چیزیں، فرائض ادا ہوتے رہیں گے، ان کے لیے بھی اجر، آپ کے لیے بھی اجر ہے. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. صوم رمضان رکھنے سے پہلے یہ جان لیں اور اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ صوم رمضان صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے. صوم رمضان فجر سے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہنے، بھوکا پیاسا رہنا ہے. اللہ کے لیے بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، اور اس کے ساتھ شہوتیں بھی چھوڑنی ہے، اس کے ساتھ گناہ بھی چھوڑنا ہے. صوم رمضان کو کھلواڑ نہ بنائے. اس کے لیے نیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے. یہ نیت کریں کہ صوم رمضان ہم رکھیں گے اور صوم رمضان میں ہم کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کریں گے. کوئی پانی پی لے گا تو بدنام ہوگا، لیکن صوم رمضان میں گالیاں دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کی برائی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کبھی میاں بیوی ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، کبھی پڑوسیوں میں جھگڑے چل رہے ہیں، اور بازاروں میں تو میں تو عام ہے. گویا کہ رمضان یہ غیظ و غضب کا زمانہ ہے، نعوذ باللہ. صوم رمضان یہ فجر سے مغرب تک آپ عبادت میں ہیں، عبادت کے دوران گناہ، سبحان اللہ، عبادت کی حالت میں گناہ. جیسے کوئی اللہ اکبر کہا کر کے صلاۃ میں کسی کو گالی دے. کیا صلاۃ ہے؟ کوئی حج میں احرام باندھ کر کے، حج عمرے کی نیت کر کے اس میں کچھ بھی کرے. یہ صوم رمضان ہے، ہمارے یہاں ماحول خراب ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کو ایزی بنا لیں، اس کو آسان بنا لیں. اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے چھوٹوں کو صوم کی حالت میں گالی دیتے ہوئے دیکھیں، لڑائی کرتے ہوئے دیکھیں، غیبت کرتے ہوئے دیکھیں، ظلم کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کو لگام لگائیں. صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو ترک نہ کرے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ نہیں چھوٹتا. کھانا پینا تو وہ چیز ہے جو صوم سے پہلے اور صوم مکمل کرنے کے بعد حلال ہے. وقتی طور سے، عارضی طور سے یہ حرام ہے، لیکن جہالت، جھوٹ، دوسرے گناہ یہ تو مکمل طور سے حرام ہے. دن میں بھی حرام، رات میں بھی حرام، فجر سے پہلے بھی حرام، مغرب کے بعد بھی حرام. ایسی حرام چیز نہیں چھوٹتی جو بڑی محرمات میں سے ہے. کیا فائدہ ایسے بھوک پیاس سے؟ صوم رمضان کا مقصد ہمیشہ یاد رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر صوم فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا، امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے. امید ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے. تقوی یہ علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، سب کے ساتھ خاص ہے.
اللہ نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کرو. سب کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. سارے ایمان والے ہیں، علماء بھی اور عوام بھی. تقوی کو، صوم رمضان کو تقوی سے خالی نہ کریں. نہ تقوی بلا صوم رمضان ہے، نہ صوم رمضان بلا تقوی ہونا چاہیے. ہم اپنے حساب سے نہ چلیں. جزاکم اللہ خیرہ. اس کے لیے نیت کی ضرورت ہے. ہم پہلے سے عہد کریں، نہیں ہوتا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. یا اللہ میری زبان گالی سے باز نہیں آتی، میری زبان کو متقی بنا دے. میری زبان غیبت نہیں چھوڑتی، میری زبان کو غیبت سے پاک کر دے. میرا دل فلاں کی دشمنی سے نہیں بچتا، اللہ میرے دل کو متقی بنا دے. اور اصلی تقوی دل میں ہوتا ہے. اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے سامنے عہد کریں، تاکہ آپ متقی صائم ہو سکیں. صوم رمضان میں جہاں عارضی طور سے کھانا پینا حرام ہے، شہوتیں حرام ہیں، وہاں دائمی محرمات کو آپ ترک کرنے والے بن سکیں. اور بڑے یاد رکھیں، اگر انہوں نے اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو متقی نہیں بنایا اور رمضان میں بھی وہ گناہ سے نہیں بچے، تو ان کی اولاد اور ان کے بچے اور ان کے محلے کے بچے سب ان کو دیکھتے ہیں. ان کو دیکھ کر کے صوم رمضان کی حالت میں ان سے گالی سی کر کے کل گالی دیں گے، نعوذ باللہ. وہ ان کو دیکھ کر کے کل غیبت کریں گے، وہ ان کو دیکھ کر کے نہ جانے کیا کیا فساد کریں گے. اور صوم رمضان میں کوئی بعید نہیں کہ رمضان کا صوم رکھنے والا کسی کا مرڈر بھی کر دے، نعوذ باللہ. اور صوم رمضان میں وہ موقع پا کر کے زنا بھی کرے، نعوذ باللہ. صوم رمضان تقوی کے لیے ہے. اگر اپنے گناہوں سے صوم رمضان کو برباد کریں گے تو بھوک پیاس سے آپ کو نجات ملنی مشکل ہے. یہ ہر دن کا جو فریضہ ہے اس کا خیال رکھیں، اور اپنی اولاد کو بھی اس سے بچائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے. زیادہ کام پر غصہ آتا ہے، کام کم کر دیں، لیکن اپنا صوم رمضان خراب نہ کریں. دکان میں لمبی تجارت آپ کو تھکا دیتی ہے، آپ دکان بند کر کے جا کے آرام کریں. صوم رمضان کو برباد نہ کریں. جتنا ہوتا ہے اتنا کریں. اللہ کے فریضے کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے تقوی کو، جہنم سے بچانے والی چیز کو، جنت سے قریب کرنے والی چیز کو آپ مقدم کریں. یہ دنیا آپ کو نہیں بچائے گی، یہ آگ سے بچانے کے لیے یہ صوم رمضان ہے. مغفرت دلانے کے لیے صوم رمضان ہے. جنت میں داخلے کے لیے صوم رمضان ہے. ہم اپنے معاشرے اور اپنی عادتوں اور اپنے بڑوں کی عادتوں سے ہم اپنی عبادت برباد نہ کریں. ہم بڑوں کو دیکھے، وہ بھی گالی دیتے تھے، وہ بھی جھوٹ بولتے تھے، وہ بھی سب کچھ کرتے تھے، ہم بھی سیکھ لیے، ہم بھی اس میں چلے گئے، اور کل ہماری اولاد، ہماری نسل بھی خراب ہوگی، نعوذ باللہ. اور اگر کسی بچے کا باپ خود برا اپنی اولاد کو برا دیکھ رہا ہے، ہو سکے تو اس کا پڑوسی یا کوئی گزرنے والا مسلمان ذرا اس کو تنبیہ کر دے، امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ انجام دے دے کہ بھائی گالی مت دو، صوم رمضان کا خیال رکھو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاکید کی ہے، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، الصیام جنہ فلا یرفث. سیام ڈھال ہے، صوم ڈھال کے ذریعے جان بچائی جاتی ہے، دشمن کے وار سے بچایا جاتا ہے. ایسے یہ صوم ڈھال ہے. وہ بری باتیں زبان سے نہ بولے، حرام باتیں زبان سے نہ بولے. کوئی جہالت کرے، کوئی گالی دے، گالی کے جواب میں کیا بولے؟ انی صائم، بے شک میں صوم میں ہوں، بے شک میں صوم کی حالت میں ہوں. یہ گالی کا جواب ہے، لڑائی کا جواب ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں. دوسرے دنوں میں اینٹ کا جواب اینٹ سے جائز ہے. یہ صوم کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ہے.
جیسے کوئی سلاد پڑھ رہا ہو، کوئی آ کر کے گالی دے تو کیا کرے گا وہ؟ اللہ کے سامنے ٹھہر کے گالی دے دے گا، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے پوچھا ہے احسان کے بارے میں، احسان کیا ہے، احسان کے بارے میں بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، تم ایسے عبادت کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے سامنے ٹھہرے ہو، دیکھ رہے ہو، گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر نہیں کر سکتے تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم راضی ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھے اور ہم گالی دے رہے ہوں؟ ہم عبادت میں ہو گالی دیں، نعوذ باللہ۔ اپنی بری عادتوں کو اور اپنے بچوں کی بری عادتوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ کوئی گالی دے گا، کتنا گالی دے گا؟ بہت کرے گا تو سارا دن گالی دے دے گا، اور کیا کر سکتا ہے؟ جتنی زیادہ گالی دے گا اتنا زیادہ آپ صبر کریں، اتنا زیادہ اللہ کے اجر، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نہیں برداشت ہوتا ہے، کہیں دور نکل جائیے۔ گناہوں سے اجتناب کریں۔ قیام رمضان کا اہتمام کریں۔ میں مختصر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ قیام رمضان فریضہ نہیں ہے، سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سالانہ کی سنت ہے۔ رمضان میں یہ سنت اور تاکیدی بن جاتی ہے، کیونکہ یہ صوم کی حالت دوسرے دنوں کی حالت سے افضل حالت ہے۔ دن میں دن بھر صوم رکھے، رات میں ذرا اور بھی عبادت کر لیں۔ نیکیوں کا موسم ہے، جو کما لے گا کما لے گا، نہیں کیا تو اللہ پوچھے گا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان بھر جو قیام کرے گا اللہ اس کے لیے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی امید کرتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ اس کے لیے بخش دیے۔ بخشش کی حرص ہے تو پڑھ لیجئے، ہوتا ہے تو مسجد میں پڑھ لیجئے، نہیں تو گھر میں پڑھ لیجئے، لمبی پڑھ لیجئے، مختصر پڑھ لیجئے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجئے، جتنا ہوتا ہے پڑھ لیں، اپنے گھر میں پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ اعتکاف میں ہو تو مسجد میں، اعتکاف میں رہتے ہو گھر نہیں جا سکتے قیام رمضان کے لیے۔ تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کریں، اور تلاوت قرآن کے ساتھ تدبر قرآن، فہم قرآن، کچھ ہی صحیح، کچھ ہی صورتیں جو پڑھتے ہیں کم سے کم معنی مطلب کے ساتھ پڑھ لیں۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی کو پکڑ لیں، ذرا سورہ فاتحہ کا ترجمہ 2-4 مرتبہ سناؤ، کئی بار سنیں، کیفیت بدلے گی۔ سورہ اخلاص، فلق، ناس، کچھ صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر انکار کیا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد میں، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں، یا دلوں پر ان کے قفل لگے ہوئے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں غور نہ کرنے کا انکار کافروں پر کیا ہے۔ کافروں کی مشابہت جائز نہیں ہے۔ اگر ان پر انکار کیا ہے تو ہمارے اوپر بھی اس کا انکار ہے۔ کبھی ترجمہ قرآن سے مطلب نہیں، تدبر قرآن سے مطلب نہیں، کم سے کم ایک آیت کا تو معنی مطلب سمجھیے، تدبر کیجئے کہ اس میں نہ رہیں، اللہ کا انکار ہمارے اوپر نہ ہو کہ ہمارے دل میں مقفل ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے اتارا ہے آپ کی طرف، مبارک ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں تدبر کریں۔ 60 سال 70 سال ہو جائیں بلا تدبر قرآن، مر گئے۔ رمضان آئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی کچھ نہیں۔ کافروں کی مشابہت سے بچیں، کچھ نہ کچھ ترجمہ قرآن پڑھیں، نہیں تو بیٹھ کر سنیں، کسی سے بولیں، سنائیں، اور درس قرآن ہوتا ہے تو خاص طور سے اس میں بیٹھیں، اس نیت سے بیٹھیں کہ ہم قرآن میں تدبر کریں۔ جہاں جاری نہیں ہے وہاں جاری کرائیں، نہیں تو اپنے گھر کے اندر کریں، اپنی اولاد میں سے کسی کو دیں، یہ پڑھو، سناؤ۔ آخری چیز، 1 منٹ وقت ہے لیکن اگر ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جائے، مغفرت، استقبال رمضان
میں یہ چیز کو شامل کر لیں، رمضان سے پہلے یہ عہد کر لیں کہ ہمیں رمضان میں اپنی مغفرت کرانی ہے، رمضان گزرے تو ہم مغفور ہوں، اور وہ اعمال کیے ہوں جو ہماری مغفرت کا سامان ہو۔ جامع ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا مگر اس نے میرے اوپر صلاۃ نہیں پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له، اور وہ اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے اوپر رمضان داخل ہوا پھر گزر گیا مگر اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ ناک خاک آلود ہو یعنی زمین میں گرا دیا جائے یا گر جائے، منہ میں مٹی لگ جائے، چہرے میں مٹی لگ جائے، لوگ دیکھیں اس کی حالت، اس لائق نہیں ہے کہ یہ صحیح سے کھڑا رہے، یا ایسا ہے کہ یہ جائے مٹی میں گرے۔ ورغم انف رجل ادرک ابواه عنده الکبر فلم یدخلہ الجنہ، اس آدمی کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے ماں باپ اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچے مگر اسے جنت میں نہیں داخل کرا سکے۔ ماں باپ اس کے ساتھ ہیں مگر وہ کیسا، اس کے ماں باپ کیسے ہیں کہ اس کو جنت میں نہیں داخل کرا سکے، کوئی ایسی چیز نہیں کیا جس سے ماں باپ جو ہے راضی ہو کر کے اس کے لیے دعا کریں یا جس کے عمل کی وجہ سے اللہ جو بخش دے۔ رمضان میں بھی اس کا خیال رکھیں، ماں باپ کے گزرنے کے بعد افسوس تو کر سکتے ہیں، خدمت نہیں کر سکتے، اور وہ اولاد جو ماں باپ کے کچے اور پرانے گھر کو بلڈنگ کی شکل میں، ٹاور کی شکل میں کھڑا کرنے والی اولاد، وہ جان لے کہ ماں باپ، بوڑھے ماں باپ جو راضی نہیں ہیں تو ان کے ساتھ اسی کچے گھر میں رہے، وہ ٹاور کھڑا کرنے کی فکر میں جنت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، ان کو راضی کریں، وہ راضی ہیں تو ان کے ساتھ رہیں، الگ سے بلڈنگ بنا لیں، کوشش کریں کہ ان کے ماں باپ ان کو جنت میں داخل کرا دیں، ایسی خدمت کریں کہ وہ خود دعا دے اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، اللہ تجھے بخش دے۔ اور ماں باپ کو اس کا خیال رکھنا بھی چاہیے کہ اولاد احسان کرے، اولاد خدمت کرے تو دعا دیں، کیا پیسہ لگتا ہے ان کا۔ رمضان اس حال میں گزاریں کہ گزرے تو ہماری مغفرت ہو جائے، میں بھی آپ بھی ہر ایک ہم میں سے اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین سیکھنے، دین کو سمجھنے والوں میں سے بنائے، اور ہمیں رمضان سے پہلے رمضان کے لیے، رمضان کے فریضے کی ادائیگی کے لیے، رمضان میں باتوں کے لیے، رمضان میں حرام چیزوں سے اجتناب کے لیے، اور زندگی بھر مرتے دم تک گناہوں سے اجتناب کے لیے ہمیں چست کر دے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تقوی کو لازم پکڑیں، رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی۔ اللہ تعالی ہمیں صوم رمضان کی توفیق دے، قیام رمضان کی توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے، تلاوت قرآن کی توفیق دے، تدبر قرآن کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں رمضان کو مکمل کرنے کی توفیق دے، اور رمضان سے پہلے بھی اور رمضان میں بھی اور رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہماری مکمل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فجزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء۔